تمام احباب مل کر پڑھ لیجیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج کا یہ مبارک اور مقدس دن عید الاضحیٰ، قربانی کا دن، نحر کرنے کا دن کہلاتا ہے۔ قرآن مجید کی سب سے مختصر سورہ مبارکہ سورہ کوثر کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی، جس کی صرف 3 آیات، اور آئمہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت صرف اس ایک سورت کو نازل کرتا تو سارے دنیا کی انسانوں کی ہدایت اور نجات کے لیے کافی ہو جاتی۔ کہنے کو 3 آیات، لیکن بحر بے کنار۔ اس سورہ مبارکہ کے متعلق چند معروضات پیش کرنے سے پہلے ابتدائی طور پر 3 بنیادی باتیں ہمیں ذہن نشین رکھنا ہوں گی۔ اس دنیا کے 3 حقائق ہیں، 3 فیکٹس۔ اس دنیا کے اندر رہنے والا ہر انسان ان 3 باتوں کو مانتا ہے بغیر کسی دلیل کے۔ پہلی بات، ہر انسان یہ جانتا ہے کہ یہ ساری کائنات ایک ذرے ذرے سے مل کر بنی ہوئی ہے، اور کائنات میں جتنی چیزیں بھی ہیں وہ 2 چیزوں سے مل کر بنی ہوئی ہیں۔ ایک چیز کو روح کہتے ہیں، دوسری چیز کو بدن کہتے ہیں۔ روح اور بدن یہ 2 چیزیں ہیں۔ ہر مخلوق کے اندر اللہ پاک نے یہ 2 چیزیں رکھی ہیں اس کے شان کے مطابق۔ جیسی اس کی شان ہے اس شان کے مطابق اللہ نے روح اور بدن دونوں کو اللہ نے جوڑا ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ روح اور بدن یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ اس دنیا کے اندر اگر کوئی روح ہے تو اس روح کے لیے کسی بدن کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی روح ہوگی تو روح کسی بدن میں ہوگی۔ اگر وہ بدن اس روح کو سنبھال سکتا ہوگا تو اس بدن کے اندر روح پائی جائے گی۔ اگر روح نکل جائے گی تو بدن بھی باقی نہیں رہے گا، ایک لاشا بن کے رہ جائے گا۔ یہ دوسری حقیقت ہے، ہر کوئی اس کو بھی مانتا ہے۔ اور تیسری حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو 2 چیزیں ہیں، روح اور بدن، جو کسی مخلوق کی زندگی کے لیے شرط ہیں، اگر کسی چیز نے روح پر اثر انداز ہونا ہے تو روح پر اثر انداز ہونے کا ذریعہ ہے بدن۔ اگر بدن پر وہ چیز اثر انداز ہوگی تو تب جا کر وہ چیز روح پر اثر انداز ہوگی۔ اگر کوئی چیز، کسی چیز کا بدن ہی نہ ہو، کسی چیز کا وجود ہی نہ ہو، وہ چیز ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو، تو اس چیز کی روح بھی نہیں پائی جائے گی۔ روح بھی نہیں پائی جائے گی۔ بڑی آسان سی مثال ہے کہ اس بلب کے اندر روشنی تب آئے گی جب پیچھے بجلی کا، لائٹ کا، الیکٹریسٹی کا وجود پایا جائے گا۔ ہم یہاں بارش کے موسم میں باہر بارش بھی ہو رہی ہو تو ہم یہاں سکون سے اس لیے بیٹھے ہیں کہ اس مسجد کی عمارت کا وجود موجود ہے۔ اگر یہ عمارت موجود نہ ہوتی تو ہمارا یہاں بیٹھنا بھی یوں آسان نہ ہوتا۔ کوئی چیز پائی جائے گی تو اس کی روح بھی پائی جائے گی۔ ہر چیز کی روح کے اور بدن کے لازم ملزوم ہونے کی طرح، بالکل اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو جو جتنی عبادات ہیں، ہم انسان ظاہر آنکھ کو تو دیکھتا ہے کہ اے سی چلایا تو ٹھنڈک محسوس ہوئی، ہیٹر چلا تو گرمی آنے لگ گئی، تپش محسوس ہوئی۔ بالکل اسی طرح جو عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری ظاہری شکلیں ہیں۔ نماز کی ایک ظاہری شکل ہے، حج ہوا، حج کی ایک ظاہری شکل ہے، روزے رکھے، روزوں کی ایک ظاہری شکل ہے۔
یوں سمجھ لیجئے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، رکوع، سجدہ، تلاوت، صدقہ اور یہ جو قربانی ہے، جانور ذبح کر رہے ہیں، یہ ظاہری شکل ہے، یعنی بدن ہے۔ اور بدن ہم جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ کوئی بدن بغیر روح کے نہیں رہ سکتا، اور کسی روح کے لیے بدن کا ہونا بھی شرط ہے۔ جیسے اگر نماز ہم رکوع، سجود، اتحیات، تسبیحات پڑھتے ہیں، اگر یہ اس کا بدن ہے، ظاہر ہے، تو نماز کی روح کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تمام برائیوں سے بچنا۔ اگر صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے، جائز خواہشات سے رکنا ظاہری وجود ہے، تو اس ظاہری وجود کی روح کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ اگر مال میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالنا زکوٰۃ کا بدن ہے، ظاہری صورت ہے، تو اس کی روح کیا ہے؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، تاکہ مال بھی پاک ہو جائے اور روح بھی پاک ہو جائے۔ بالکل اسی طرح انشاءاللہ قربانی ہوگی، جانور ذبح ہوں گے، یہ ایک ظاہری صورت ہے۔ جانور کا خون بہانا ایک ظاہری صورت ہے، اس کی روح کیا ہے؟ اس کی روح یہ ہے کہ انسان کے دل میں جذبہ ایثار پیدا ہو جائے، انسان اپنے نفس کو اللہ کے حکم پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، انسان کو اللہ کا قرب مل جائے، انسان اپنے رب کے قریب ہو جائے۔ اگر ہم یہاں تک کی بات سمجھ گئے تو اب ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ جس طرح کوئی روح کسی بدن کے بغیر اس دنیا میں نہیں رہ سکتی اور کوئی بدن روح کے بغیر نہیں رہ سکتا، بالکل اسی طرح کوئی حقیقی قربانی جذبہ ایثار اور اطاعت کے بغیر حقیقی قربانی نہیں بن سکتی، اور آج کے دن جذبہ ایثار اور قرب الہی بغیر قربانی کے حاصل صاحب استطاعت کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جانور ذبح کرنا صاحب استطاعت مسلمان کا یہ اس کا بدن اور صورت ہے، اور اس سے تقوی حاصل ہونا، دل اللہ کے قریب ہو جانا، دل میں اپنی جان کو اللہ کے حکم پہ قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا، یہ اس قربانی کی روح ہے۔ لہذا نتیجہ کیا نکلے گا اس ساری بات کا؟ ایک انسان یہ نہیں کہہ سکتا، اگر وہ یہ کہتا ہے تو یہ بات اس کی عقلی لحاظ سے غلط ثابت ہوگی کہ جی قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر قربانی کا مقصد تقویٰ ہے، ثواب ہے، جذبہ ایثار ہے، تو پھر قربانی کے بغیر ہی اس کو حاصل کر لو، پھر صدقہ کر کے کسی کو مال خرچ کر دو، کسی غریب کی مدد کر دو، تو پھر بھی تو تمہیں جذبہ ایثار مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو جس چیز نے جس بدن میں جانا ہے اس کی روح اسی چیز سے ملنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی جانور کی روح کسی انسان میں ڈال دی جائے یا کسی انسان کی روح کسی جانور میں ڈال دی جائے تو اس روح کے تبادلے سے وہ جانور انسان نہیں بن جائے گا، انسان جانور نہیں بن جائے گا، کیونکہ جس چیز کی روح ہوگی وہ روح اس بدن میں ہی رہے گی۔ ہندوؤں کے ہاں تو اوتار ہو سکتے ہیں 7 جنم کہ اچھے کام کرو گے تو اگلے جنم میں کوئی اچھی مخلوق بن جاؤ گے، مسلمانوں کے ہاں ایسا نہیں، اسلام میں نہیں ہے۔ جس چیز کی روح نے اس دنیا میں رہنا ہے بدن بھی ویسا ہی اپنانا پڑے گا۔ اگر تقویٰ لینا ہے تو روزہ ہی رکھنا پڑے گا، اگر بے حیائی اور برائی سے بچنے کی طاقت لینی ہے تو نماز ہی پڑھنی پڑے گی، اگر محبت الہی، عشق الہی کا سبق سیکھنا ہے تو حج ہی کرنا پڑے گا، اگر دل سے دنیا کی لالچ ختم کرنے کی روح لینی ہے تو زکوٰۃ سے ہی یہ ملے گی، اور اگر اپنی جان کو اللہ کے حکم کے تابع کر کے قربان کرنے کا جذبہ لینا ہے تو یہ جذبہ
کسی صدقہ کرنے سے حاصل نہیں ہوگا، یہ قربانی کرنے سے ہی حاصل ہوگا، کیونکہ یہ روح اس ذبیحے اور قربانی کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ مال صدقہ کرنا بڑی نیکی کی بات ہے، لیکن مال صدقہ کرنے سے زیادہ انسان کے لیے جان قربان کرنا زیادہ تکلیف دہ ہے، زیادہ بڑی بات ہے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ ابراہیم اپنے اسماعیل بیٹے کو سونے میں تول کر اتنا سونا صدقہ کر دینا، نہیں بیٹے، ابراہیم بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی ہے، بیٹے کو ذبح کرنا ہے، بیٹے کا خون بہانا ہے، کیونکہ مال صدقہ کر دینا آسان ہے، جان قربان کر دینا مشکل ہے۔ قربانی کرنے سے جان قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا مقصد ہے، صدقے سے تو مال قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا مقصد ہے۔ اس لیے قربانی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مبارک اور اللہ کا پسندیدہ عمل قرار دیا آج کے دن میں، اور فرمایا کہ اللہ پاک کو آج کے دن قربانی کے جانور کا خون بہا دینے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں۔ اور یہ عجیب منطق ہے، عجیب لوجک ہے کہ ایک انسان کہے کہ میں تو اس بار قربانی کر سکتا تھا لیکن میں قربانی نہیں کروں گا، میں تو غریب کو فلاں چیز لے کر دوں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ منطق اور لوجک اس لیے غلط ہے کیونکہ دو عبادات کا آپس میں مقابلہ کروایا جا رہا ہے۔ عبادت کا عبادت سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، عبادت کا دنیا کے کام سے تو مقابلہ ہو سکتا ہے، عبادت کا مقابلہ عبادت سے غلط ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کہے کہ عید کی نماز پڑھنے آیا ہوں، یہاں میرا گھنٹہ لگ جائے گا، 1 گھنٹہ میں عید کی نماز نہیں پڑھوں گا، میں 1 گھنٹہ جا کے غریبوں کی مدد کروں گا، جن کو راستہ نہیں پتا ان کو راستہ دکھاؤں گا۔ تو نیکی کا مقابلہ نیکی سے نہیں ہو سکتا۔ جس موقع محل پر جو نیکی اللہ کا حکم ہوگا اس موقع پر وہی نیکی کرنا عبادت ہوگا، اور جب وہ کہیں کہ نہیں اس وقت تم نے یہ نہیں کرنا تو اس وقت یقین کیجئے کہ کوئی نیکی نیکی نہیں رہے گی، کسی نیکی میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اگر روح نکل گئی تو وہ بے جان چیز ہے۔ ہم جانتے ہیں ایک انسان کتنا مرضی خوبصورت اور مقدس ہی کیوں نہ ہو، روح نکل جائے تو جو جتنا قریبی ہوگا اتنی فکر ہوگی جلدی جاؤ قبرستان میں دفنا کر آ جاؤ، کیونکہ روح نکل چکی ہے۔ اگر اس عبادت سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی روح نکل جائے گی تو کوئی عبادت عبادت نہیں، نہ نماز عبادت، نہ روزہ عبادت، نہ حج عبادت۔ حج کے اندر یہی جذبہ عشق موجود ہے کہ آپ دیکھیے کہ تمام مسلمان جنہوں نے حج کیا وہ 9 ذوالحج یوم عرفہ کے دن بیت اللہ کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ میدان عرفات کے اندر، کہ اس وقت 1,00,000 نماز پڑھنے کے لیے اگر کوئی بیت اللہ میں رکے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ 1,00,000 نمازوں کا ثواب تو دور کی بات، اس کو ایک نماز کا ثواب بھی نہیں ملے گا، اس کا حج خراب ہو جائے گا، حج فاسد ہو جائے گا۔ اور پورے سال میں اگر ایک انسان 9 ذوالحج کے علاوہ اگر پورا سال سارے مہینے سارے دن اور رات اگر میدان عرفات میں جا کے ڈیرا جما کے بیٹھ جائے تو ایک نیکی کا ثواب بھی اس کو حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ جب عرفات میں جانے کا حکم ہے تب جانا ثواب ہے، اگر عرفات جانے کا حکم نہیں ہے تو عرفات جا کے ایک انسان کیمپ لگا کے بیٹھ جائے کوئی ثواب نہیں ہے، کیونکہ اصل دین کس چیز کا نام ہے؟ دین نام ہے اتباع کا، دین نام ہے اطاعت کا، دین نام ہے خواہش نفس کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور خواہش پہ چلنے کا، اس چیز کا نام دین ہے۔ اور یہ جذبہ پیدا ہوگا قربانی کرنے سے۔ یہ جذبہ جب انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو پھر انسان کو حقیقی اشرف المخلوقات ہونے کی اور انسانیت کی معراج مل جائے گی۔ قرآن نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز
بڑی نیکی نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز میں سے خرچ نہ کرو۔ ایک جانور انسان مال حلال سے خریدتا ہے، چند دن اس کی خدمت کرتا ہے، بچے جانور سے مانوس ہو گئے، اب جب اس جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے تو یقیناً ہر صاحب دل انسان کو دل میں ایک کسک و درد محسوس ہوتا ہے کہ جانور ذبح کر دیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم جانور سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کا امر ہے، نبی کی سنت ہے، یہ چیزیں ایک جاندار سے زیادہ قیمتی ہیں۔ جاندار کو تو قربان کیا جا سکتا ہے، اللہ رسول کے حکم کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا ذرا سوچ کے بولو کیا کہتے ہو؟ جی مجھے بڑی محبت ہے۔ دوسری بار آپ نے فرمایا پھر سوچ کے بولو کیا کہہ رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے۔ فرمایا اچھا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے نا تو پھر تم دنیا کی زندگی میں آزمائشوں اور مشکلات کے لیے برداشت کرنے کے لیے ایسے تیار ہو جاؤ جیسے پانی اونچی جگہ سے نچلی جگہ کی طرف تیزی کے ساتھ بہہ کر آتا ہے۔ اب یہ کیا فلسفہ ہے اس فرمان مبارک کے اندر کہ جب تمہیں مجھ سے محبت ہے تو پھر تمہیں میری اطاعت کرنی ہوگی اور اپنی خواہشات کو کچلنا ہوگا۔ پھر زندگی کی دوڑ میں مشکلات بھی آئیں گی تو مشکلات کو برداشت کرنا ہوگا۔ یہ تو نہیں ہے کہ خالی محبت کا دعویٰ، خالی عشق کا دعویٰ، کاغذی دعوے، زبانی کلامی۔ جب محبت اور عشق کا کوئی دعویٰ کرے گا تو پھر ہر محبت امتحان لیتی ہے، پھر اللہ بھی امتحان لیتا ہے۔ خالق عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ بس اتنا کہہ دیں کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا اور ہم ان کا کوئی امتحان نہیں لیں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے تمام لوگوں کے ایمان کا امتحان لیا ہے۔ اور اللہ ضرور اس چیز کو ثابت کرے گا کہ ایمان لانے میں سچا کون ہے اور جھوٹ کون بولتا ہے، کس کا ایمان کا نعرہ، کس کا کلمہ محض زبانی ہے۔ تو محبت امتحان مانگتی ہے، عشق آزمائش کی طلبگار ہے۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، یہ قربانی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے بندہ مومن کا کہ بندہ مومن اپنا مال حلال اللہ کی راہ میں ایک جاندار کی شکل میں کیسے قربان کرتا ہے۔ یہ ہے اس محبت کا امتحان۔ جو اس امتحان میں پاس ہو گیا تو انشاءاللہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا حکم دیا، لیکن بیٹے کے بجائے جانور کی قربانی دلوائی، لیکن فضیلت وہ عطا فرمائی جو بیٹے کو قربان کرنے پہ اللہ کی طرف سے ملنے والی تھی۔ فرمایا کہ ہم نے ساری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ابراہیم کی اس قربانی کو سنت قرار دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ نے دنیا کے سارے صاحب استطاعت انسانوں پر ہر سال قربانی کو لازم قرار دے دیا، یعنی ذبح تو جانور ہوا لیکن خالق عز و جل نے انعام وہ دیا جو بیٹا ذبح کرنے پہ اللہ نے عطا فرمانا تھا، کیونکہ اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ دل میں تقویٰ کس کے ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو اخلاص نیت سے آج قربانی کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں اس کی قربانی قبول ہوگی اور اللہ کا قرب اس انسان کو مل جائے گا۔ لیکن ہم کمزور، ہماری عبادات کمزور، ہمارے جذبے کمزور، ہمارے اخلاص میں کمی، یہ تو خالق کی محض رحمت ہے کہ وہ ہمیں عبادات کی توفیق دے کے اسے قبول فرما رہا ہے۔ علامہ رومی رحمہ اللہ نے ایک شکایت بڑی عجیب لکھی ہے اس سلسلے میں۔ فرماتے ہیں کہ ایک عراق کے پاس بغداد کے پاس گاؤں میں ایک دیہاتی رہتا تھا۔ اس دیہاتی نے بادشاہ سے ملاقات کا ارادہ کیا تو بیگم سے پوچھا کہ بیگم بتاؤ بادشاہ کے لیے کیا تحفہ لے کے جاؤں؟ تو بیگم نے کہا کہ ہمارے چشمے کا پانی، دریا کا، نہر کا پانی بڑا میٹھا اور صاف ہے
تم ایسا کرو کہ گھڑے کے اندر یہ پانی بادشاہ کے لیے تحفے کے طور پر لے جاؤ۔ شوہر کو بیوی کی یہ بات بڑی پسند آئی، اس نے اپنے نہر کا پانی گھڑے کے اندر ڈالا، گھڑے کو اوپر سے بند کیا، سر پر رکھا اور بغداد چلا گیا۔ راستے میں کافی وقت گزرا، مٹی پڑتی رہی اور کافی وقت گزرنے کی وجہ سے وہ پانی بھی خراب ہوا، بدبودار ہوا، لیکن وہ دیہاتی اپنے گمان میں بادشاہ کے لیے تحفہ لے کر گیا۔ دربار میں پہنچا، کہا بادشاہ سلامت، آپ کے لیے یہ میٹھا شیریں اپنے گاؤں سے پانی کا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ جب گھڑے کا منہ کھولا گیا تو اس کی بدبو پورے اس محل کے اندر پھیل گئی، پانی گدلا، مٹی والا، گھڑا گرد آلود۔ جب بادشاہ نے یہ حالت دیکھی تو بادشاہ سمجھ گیا کہ سادہ لو انسان ہے لیکن لایا محبت اور اخلاص سے ہے۔ بادشاہ نے اس گھڑے کو قبول کیا اور کہا کہ اس گھڑے کے برابر ہیرے جواہرات اس شخص کو تحفے کے طور پر دے دو، اور تحفہ دینے کے بعد کہا اس کے کرنے سے کہ جب تم اس کو چھوڑنے جاؤ تو اس کو تم دریائے دجلہ کے پاس سے لے کر جانا۔ جب وہ دریائے دجلہ کے پاس سے گزرا تو اس نے اس بادشاہ کے کرندے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میٹھا شیریں صاف ستھرے پانی کا دریا ہے جو بادشاہ کے محل سے گزرتا ہے، ذرا پی کر دیکھو۔ جب اس دیہاتی نے پانی پیا تو حیران رہ گیا اور اس کی عقل میں بات آ گئی کہ جو بادشاہ نے میرے گھڑے کا جو خراب پانی لیا ہے، اصل میں بادشاہ کو اس پانی کی ضرورت نہیں تھی، وہ صرف میرا دل رکھنا چاہتا تھا۔ علامہ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ آج ہمارے روزے، ہماری قربانیاں، ہمارے صدقے، ہماری نمازیں، حالانکہ یہ اس کے شایان شان نہیں ہیں، یہ اس دیہاتی کے گھڑے کے پانی کی طرح ہیں، لیکن اللہ پھر بھی اپنی رحمت سے انہیں قبول فرما رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ کے پاس قیمتی تحفہ لے کر جاتا تو بادشاہ اس تحفے کو دیکھ کر، سونے جواہرات کو دیکھ کر رواج ہوتا تھا کہ بادشاہ اس قیمتی تحفے پہ ہاتھ رکھ کر کہتا کہ میرے سے زیادہ اس تحفے کی تمہیں ضرورت ہے، میں نے ہاتھ رکھ دیا ہے، سمجھ لو کہ یہ تحفہ میں نے قبول کر لیا ہے، اب یہ تحفہ تم لے جاؤ۔ آپ فرماتے تھے کہ اللہ اپنی رحمت سے یہ قربانی کا جو تحفہ ہے جو بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ حدیث میں فرمایا کہ جب جانور کا گلا کٹتا ہے تو خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اس جانور کے ایک خون کے قطرے کے بدلے میں، ایک ایک بال کے بدلے میں، ایک ایک اون کے بال کے بدلے میں، ہڈی ہڈی گوشت کے بدلے میں اللہ تمہارے اعمال میں، تمہارے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھے گا۔ لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ کہ مقصد روح کو پہچاننا، اس کے ساتھ ساتھ صفائی اور ستھرائی کا حکم ہمیں دیا گیا۔ آپ کے سامنے حدیث پڑھی گئی کہ تم اپنے گھر کے صحن کو، گھر کے باہر کے حصوں کو پاک و صاف رکھو اور یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ یہود اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھا کے باہر پھینک دیتے، لوگوں کو تکلیف ہوتی، گندے خراب رہتے۔ فرمایا تم نے ایسا نہیں کرنا، تم نے گھر کے جو باہر کی چیز ہے، باہر کا برآمدہ ہے، تمہارا لان ہے، تمہاری گلی ہے، سڑک ہے، تم نے اس کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر گھر کے باہر کے حصے کو صاف رکھنے کا اتنا حکم ہے تو گھر کے اندر کے حصے کو صاف رکھنا کتنا لازم ہوگا۔ اگر گھر کا صحن صاف رکھنا ضروری ہے تو اپنا بیڈ روم اور اپنے کمروں کو صاف رکھنا کتنا اہم ہوگا۔ اگر اپنے بیڈ روم کو صاف رکھنا اتنا اہم ہے تو اپنے لباس کو صاف رکھنا کتنا اہم ہوگا۔ اگر اپنے لباس کو صاف رکھنا اہم ہے تو یہ لباس جس بدن پر ہے اور یہ بدن جس دل کو ڈھانپ رہا ہے، اس دل کو پاک رکھنا اللہ کو کتنا پسند ہوگا۔ اور یہ دل پاک ہوگا جب دنیا کی لالچ اور یہ چیزیں اس دل سے نکل جائیں گی۔ تو قربانی کے بعد قربانی کی آلائشوں کو، اس بہتے ہوئے خون کو، ان باقیات کو اس طرح ٹھکانے لگایا جائے کہ کسی مسلمان کو چرند پرند سب کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہاں خون گر جاتا ہے، اگر خون کو وہیں چھوڑ دیا تو ظاہر ہے کہ وہ پھیل جائے گا، بارش کا موسم ہے، حبس بھی ہو سکتی ہے، تو ہر ایک کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے گی۔
ان علائشوں کو، باقیات کو کسی روڈ کے کنارے ایسے رکھا جائے تاکہ متعلقہ عملہ اس کو اٹھا کر لے جائے اور قربانی کی کھالیں، قربانی کی باقیات وہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ دنیا دیکھے تو پتہ چلے کسی مسلمان نے بہترین انداز میں سنت نبوی بھی زندہ کی اور سنت خلیل بھی زندہ کی ہے کہ ایسی صفائی اور ستھرائی کے ساتھ قربانی کا یہ معاملہ کیا جائے۔